ہماری شریعت میں پوری دین کے مسائل پوری وضاحت کے ساتھ آسان بتائے گئے ہیں. کوئی مسئلہ پوچیدہ اور پیچیدہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. چاند دیکھنے سے متعلق رمضان کے روزے یا عیدین ہیں، حج ہے، اس کے لیے بھی آسان طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. رمضان کے بارے میں فرمایا ہے کہ سومو لرؤیتہ، یعنی رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھو. وافطروا لرؤیتہ، اسی طرح افطار یعنی عید الفطر منانا بھی چاند دیکھنے سے. شریعت میں پورے ملک یا پوری دنیا میں ایک دن عید منانا یا ایک دن رمضان کے روزے رکھنا نہ مطلوب ہے نہ ممنوع ہے. صحابہ کرام کے دور میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں گورنر تھے. شب جمعہ رمضان کا چاند انہوں نے دیکھ لیا اور رمضان جمعہ سے شروع ہو گئی. اسی رمضان میں حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ہم نے جمعہ کی رات رمضان کا چاند دیکھ لیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ہفتہ کی رات کو دیکھ لیا ہے. اسی زمانہ میں شام میں جمعہ کے دن رمضان کا پہلا روزہ، جبکہ مدینہ میں ہفتہ کے دن. یہ ایک دن کا یہ فرق انہوں نے منع نہیں فرمایا. حکومت اسلامی کی ذمہ داری تو ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے اور پورے ملک میں وہ نافذ بھی ہو جائے، لیکن ہمارے موجودہ دور میں جو کمیٹی ہے وہ غیر شرعی ہے، کیونکہ شریعت میں چاند دیکھنے کی شہادت کے لیے 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کسی بھی کتاب میں، کسی بھی حدیث میں، کسی آیات، کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ تک شہادت لے پھر نہ لے. رؤیت ہلال کمیٹی مرکز والے وہ گھنٹہ 2 گھنٹے کی بعد اعلان کرتے کہ چاند نظر نہیں آیا، جبکہ دوسرے علاقوں میں شہادات دیر سے پہنچ کر وہ اعلان کرتے کہ روزہ یا عید ہے. تو رؤیت ہلال کمیٹی مرکزی کا یہ رویہ غیر شرعی ہے. حضرت اس بارے کیا فرمائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ فلکیات کے مطابق چاند نظر آنا مشکل ہو تو جتنی بھی شہادتیں موصول ہوں وہ شہادتیں کاذبہ ہوں گی. رؤیت ہلال کمیٹی جب یہ کہتے کہ فلکیات والے اگر چاند نہ دیکھے تو دوسروں کی روایت شہادت غیر مقبول ہے. جب فلکیات کا علم نہیں آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس وقت بھی وہ شہادت نامنظور. یہ غیر شرعی فیصلہ ہے. فلکیات والے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن عام مسلمان اگر دیکھ کر شہادت دے تو یہ لفظ اشہدو اس میں قسم بھی ہے. جب مسلمان قسم کے ساتھ یہ بات کرے وہ ان کو جھوٹا کہے، یہ مسلمان پر تہمت ہے. یہ غیر شرعی حکم ہے. حضرت صاحب نے ایک اور رد کی کہ مسلمان علاقے کی اپنے مقامی قاضی کو شہادت پیش کرے. تو آج کل تو قاضی ہے نہیں اور موجودہ چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ میں قاضی ہوں، اور حکومت اگر شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے تو آیا مقامی علماء قاضی کے قائم مقام فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جب پاکستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت اسلامی حاکم نہیں تھا، تو ان لوگوں نے اپنے لیے قاضی بنا لیے، مختلف علاقوں کے لیے قاضی بنائے. وہ قاضی اب بھی قوم کے نظر میں قاضی ہیں، اور کبھی کبھی حکومت کی طرف سے ان کو سرکاری چٹھی بھی آتی ہے، لیٹر آتا ہے کہ آپ چیئرمین ہوں گے، آپ کے ساتھ یہ مولانا ارکان ہوں گے، آپ فیصلہ کریں. تو ہمارے علاقے کی نجی کمیٹیاں کبھی کبھی سرکاری کمیٹیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور جب حکومت کی کمیٹی بیٹھ جاتی ہے وہ اجلاس طلب کرتے ہیں اور نجی کمیٹیاں بھی اجلاس طلب کرتے ہیں.
اگر اس دوران میں حکومت کی طرف سے عید یا رمضان کا اعلان ہو گیا تو یہ نجی کمیٹی فوراً اپنا اجلاس برخاست کر کے حکومت کے اعلان کو عام طور اعلان کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جبکہ حکومت والے ہماری شہادت کو رد کرتے ہیں جو غیر شرعی ہے۔ تو جب حکومت والے ہماری شہادت کو رد کر دیں اور مقامی علماء عیدین کا یا روزے کا فیصلہ کر دیں تو یہ درست ہے؟ یہ درست ہے کیونکہ یہ شریعت کے قانون کے مطابق ہے، غیر شرعی نہیں ہے۔ حضرت حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اس بارے میں قانون سازی کی جائے، تو اگر یہ قانون سازی کی جائے تو آپ لوگ اس کی حمایت کریں گے؟ قانون سازی اگر شریعت کے قانون کے موافق ہو تو جائز ہے، حمایت کریں گے، اگر خلاف شریعت ہو تو حمایت نہیں کریں گے۔ اچھا جی، یہ مفتی محمد شہاب الدین پوپلزئی جو کہ جامع مسجد قاسم علی خان کے خطیب ہیں اور پشت در پشت نسل در نسل مفتی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کو حکومت وقت نے جبری طور پہ ملک بدر کر دیا، یہ افواہیں سامنے آ رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مفتی شہاب الدین پوپلزئی صاحب اور ان کے آباء و اجداد نیک اور بزرگ اور علماء ہیں، پورے علاقے کا ان پر اعتماد پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہے۔ ان کی فیصلے شریعت کے مطابق ہیں، غیر شرعی نہیں ہے، اس لیے ہم مفتی شہاب الدین صاحب یا رجب کے سابق صاحب کے فیصلوں کو صحیح مانتے ہیں اور ان پر جبر و تشدد کرنا غیر شرعی حکم ہے۔ حضرت آخری سوال کروں گا جی، کہ ایک عام سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ پشاور والے چارسدہ والے اپنے مقامی علماء کے فیصلوں پر اعتبار کر کے روزہ اور عیدین کرتے ہیں، تو ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آیا پورے پاکستان میں دوسرے شیوخ وغیرہ نہیں ہیں یا وہ سب آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟ وہ علماء جو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے، ان کے تقوی پرہیزگاری اور علم پر پوری دنیا کے اعتماد ہے، وہ اس ہمارے علاقے کے فیصلوں کو صحیح مانتے ہیں، جیسا کہ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ پوری مسلم دنیا میں مسلم عالم ہے، وہ چارسدہ کے رجڑ کے فیصلے کو صحیح مانتے، شہاب الدین صاحب اور ان کے آباء و اجداد کے فیصلے کو صحیح مانتے ہیں، مولانا حسن جان سے شہید رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس علاقے کی نجی کمیٹیوں کے فیصلوں کو صحیح مانتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ مولانا حسن جان شہید صاحب مرکزی رویت ہلال کمیٹی میں بیٹھے تھے، ان کا فیصلہ انہوں نے نہ مانا اور انہوں کو کہا کہ میں کل عید کی نماز خود پڑھاؤں۔